بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ آپ کی خدمت میں درس قرآن پیش کروں گا۔ قرآن مجید کے 30 پاروں کا خلاصہ اور ان پاروں میں موجود واقعات اور کچھ معارف جو قرآنی معارف ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج پارہ نمبر 1، سورہ حمد پڑھنے کا ثواب و فوائد۔ سورہ فاتحہ یہ حمد قرآن کریم کی پہلی سورت ہے جسے ام الکتاب کا لقب ملا ہے۔ اس کا شمار مکی سورتوں میں سے ہوتا ہے اور پہلے پارے میں واقع ہے۔ یہ مختصر صورتوں یا سور قصار یعنی چھوٹی صورتوں میں شمار ہوتی ہے، جو کہ روایات اور احادیث کے مطابق معنوی لحاظ سے بہت عظیم اور قرآن کی اساس اور بنیاد ہے۔ سورہ حمد تمام واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اور اس کا مضمون توحید اور حمد خداوندی پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں کہا گیا ہے کہ اس کا نزول امت اسلامی پر عذاب نازل نہ ہونے کا باعث بنا۔ سورہ حمد کو واجب نمازوں میں پڑھنا، بیمار پر دم کرنا اور میت کو قبر میں رکھتے ہوئے پڑھنا مستحب ہے۔ پیغمبر اکرم نے سورہ فاتحہ کو سب سے بہترین سورت قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی۔ ایک اور حدیث نبوی کے مطابق سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ثواب 2/3 قرآن تلاوت کرنے اور تمام مومنین کو صدقہ دینے کے برابر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ اس پر دنیا اور آخرت کی خیر تک پہنچنے کا راستہ کھول دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس صورت میں تقسیم ہوا ہے۔ ماہ رمضان، بہار قرآن، پہلا پارہ کے خلاصہ۔ اس بارے میں 5 باتیں ہیں: اقسام انسان، اعجاز قرآن، قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، احوال بنی اسرائیل، قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اقسام انسان 3 ہیں: مومنین، منافقین، کافرین۔ مومنین کی 5 صفات مذکور ہیں: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، نفاق، ایمان بالکتاب، یقین بالآخرہ۔ منافقین کی کئی خصلتیں مذکور ہیں۔ منافقین جھوٹے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، عدم شعور، قلبی بیماریاں، سفاہت، احکام الہی کا استہزاء یعنی مذاق اڑانے والے، فتنہ و فساد برپا کرنے والے، جہالت، ضلالت اور تذبذب میں ہیں۔ اور کفار کے بارے میں بتایا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ اعجاز قرآن۔ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ان کے شروع میں حروف مقطعات ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ تیسرا، قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، فرشتوں کو انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا پھر مردود ہو جانا، جنت میں آدم و حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا اور پھر انسان کو خلافت ارض عطا ہونا، احوال بنی اسرائیل، ان کا کفران نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت نازل کرنا، قصہ حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا اور پھر توبہ و استغفار کرنا۔ یہ مختصر خلاصہ تفسیر نمونہ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی اور تفسیر الکوثر سے علامہ الشیخ محسن علی نجفی سے اقتباس کیا گیا ہے۔